खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रज़ा। दो अहम मौज़ूआत पे आज गुफ्तगू करेंगे। एक, पाकिस्तान की मईशत किस सिमत में जा रही है, क्या अशारिये हैं, बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के बारे में क्या कह रही हैं, क्या हम इस मुश्किल वक्त से, इस मरहले से निकल पाएंगे और कितनी जल्दी निकल पाएंगे। और दूसरा अहम मौजू जो हमास के सरबरा, पॉलिटिकल विंग के सरबरा इस्माइल हानिया की जो हलाकत हुई ईरान में एक टारगेटेड हमले में, वो किसने किया, कैसे हुआ, किन हालात में हुआ, क्या हुआ। पाकिस्तान ने इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान पहले ही बात करता आया है कि जो फ़लस्तीन की आवाम है उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। टू स्टेट जो सलूशन है उस पर पाकिस्तान यकीन करता है। पाकिस्तान की पार्लियामान भी इस पर करारदाद पास कर चुकी है, एक नहीं कई दफ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मुतअद्दिद बार इस पर गुफ्तगू कर चुके हैं कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक और जो भी एक फार्मूला तय पाया था उसमें जो टू स्टेट सलूशन है वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की मईशत और उसके जो अशारियों की मैंने आपसे गुफ्तगू की उस पर बात करते हैं। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जासिम अनवर साहब, एक्सपर्ट हैं, मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुएब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के। पाशा जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस की एक एसोसिएशन है, बड़े अहम मेंबर हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि $3 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट जो है इस वक्त करंटली उसका वॉल्यूम है। सो उस हवाले से भी हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हैं, बहरी अमूर के, नॉन इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, सियासतदान भी हैं, और हमें याद नहीं पड़ता न जाने कब से ये सियासत में जो है वो एक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कैसर अहमद शेख साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहाँ खड़ी है? अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, या जब आप अपना मैंडेट मुकम्मल करके अगले इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे उस वक्त कहाँ होगी? और उस दौरान असल सवाल कि अवाम को रिटर्न में क्या मिलेगा, कि उन्होंने आपको वोट दिया है इस होप पे, इस उम्मीद पे कि आप आके उनकी ज़िंदगियों में बेहतरी लाएंगे, तो ये वादा आप कब तक पूरा करेंगे? कैसर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए 2 साल पहले जून 2022 में हमारी मईशत का ये हाल था कि बिल्कुल पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के करीब था, और IMF से जो मुआहदा किया गया PTI की हुकूमत ने उसको फुलफिल नहीं किया गया। पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है उनसे तय करके बढ़ा दी गई। तो बहरहाल उन्होंने IMF ने समझौते से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आप अपनी कमिटमेंट को ऑनर नहीं करते। तो उसके बाद अभी 2 साल में यानी ये हालत थी कि $80 अरब की इंपोर्ट थी और $30 अरब की एक्सपोर्ट थी। $50 अरब का 2 साल पहले ट्रेड डेफिसिट था। अभी वो डेफिसिट 26-27 अरब डॉलर, 50 अरब से कम होकर 26-27 अरब डॉलर रह गया है। महंगाई जो है पिछले साल कोई 38% थी मई में, और अभी इस साल अभी 12-13% के लगभग हो गई है महंगाई। जो असल लोग जिससे परेशान हैं, देखिए हालात कोई ये नहीं मैं कह रहा कि बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दिल जमी से काम कर रहे हैं। और डॉलर जो है 1 साल से स्टेबल है, एक ही जगह पे खड़ा है। डॉलर रोज़ डिवैल्यू हो जाती थी पाकिस्तान की करेंसी, तो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यू नहीं हुई, बल्कि 6-7 रुपए पाकिस्तान की करेंसी बढ़ी है डॉलर के निस्बत 1 साल में। इसके अलावा एक्सपोर्ट हमारी आप देख रहे हैं कि IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही है। चावल की एक्सपोर्ट इस बार $4 बिलियन हुई है। हमारे एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट जो है वो भी बढ़ी है। ओवरऑल एक्सपोर्ट पिछले साल से $3 अरब बढ़ी है, लेकिन इंपोर्ट कम हुई है। उसके बावजूद कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट कम होने का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल कम आ रहा है ना, या तो उसके बावजूद एक्सपोर्ट अपनी जगह पे कायम है। कैसा? तो देखिए इकानमी की सूरत हाल ये है कि दो रेटिंग एजेंसीज ने अभी ऐलान किया है, दोनों ने पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम करार दिया है। हम जो ग्रोथ है हमारी वो हम 3% के करीब एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले साल। कोई ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। इससे हम पर कैपिटा हमारी इनकम नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि हमारी आबादी में भी इजाफा हो रहा है, और वैसे बिजली की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई है इस वक्त। लोग अच्छा, इसको चलें थोड़ा सा एक मिडल में ले जाते हैं कि बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल भी नहीं। क्वेश्चन इज दिस कि अभी आपने पर कैपिटा इनकम की बात की, जो कि इस वक्त तकरीबन $1700 के करीब है।
سو سوال یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سارے اہداف مکمل کر لیں گے یا قریب چلے جائیں گے، اس وقت یہ پر کیپٹا انکم فی کس آمدنی پاکستانی عوام کی لوگوں کی کہاں کھڑی ہوگی؟ $1700 سے کیا آپ کا ذہن میں ٹارگٹ ہے یا کیا آپ اچیو کر پائیں گے؟ ہماری جو پہلے بھی ہم نے جب گروتھ کرتے رہے نا تو اس سے ہماری امپورٹ بہت بڑھ گئی. تو اس وقت جو ٹارگٹ آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ بہت زیادہ پر کیپیٹا میں اضافہ، کیونکہ ہماری آبادی بھی 2% سے بڑھ رہی ہے، اور اگر ہم 3-3.5% گروتھ اگلے سال میں کرتے ہیں تو 1-1.5% ہماری پر کیپیٹا انکم بڑھے گی. اگلے 2-3 سال میں آپ نے سوال پوچھا تو 6-7% سب ملا کے بڑھ سکتی ہے. لیکن وہ جو پہلے کم ہو رہی تھی وہ رک گئی ہے. اور میں آپ سے یہ کہوں نا، مثلاً ہم ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ پاکستان میں کافی اٹریکٹ ہو رہی ہے. میں اپنی منسٹری کی آپ کو بات کروں، میری ٹائم انڈسٹری میں ہم مچھلیوں کی ایکسپورٹ کا ہمارا بہت ڈبل کرنے کا ارادہ ہے. اگلے سال ہم ڈبل کریں گے. پھر باہر کی کمپنیاں پاکستان میں دلچسپی لے رہی. سب سے بڑی دنیا کی کمپنی جو شپنگ لائن ہے، ماکس لائن، اس نے باقاعدہ اپنا اظہار کیا ہے کہ اکتوبر تک وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. اس پہ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ میری ٹائم جو منسٹری کی یا انڈسٹری کی بات کریں تو فوراً سمندر کا ذہن میں آتا ہے، بٹ پاکستان میں فریش واٹر فش بھی ہے جس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اس کے بارے میں آپ سے سوال کرتا ہوں واپس آ کے کہ اس حوالے سے آپ کی منسٹری کیا کام کر رہی ہے، کیونکہ اس میں صوبائی حکومتوں کی بھی انوالومنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے آپ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گی. اس میں آپ سے سوال کرتا ہوں. لیکن پہلے ڈاکٹر جاسم صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہماری معیشت جس رفتار سے چل رہی ہے اس پہ عام آدمی یہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ کب بڑھے گی، میرے بجلی کا بل کب کم ہوگا، میرے جو دودھ کا اور جو باقی جو میری اشیاء خورد و نوش کا جو اخراجات ہیں جس کی مد میں خرچ کرتا ہوں اس میں مجھے کب ریلیف ملے گا. سو ریلیف لینا کیا بہتر ہے یا عام آدمی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ریلیف چھوڑیں، آپ کی تنخواہ میں اضافہ کریں گے، آپ کی آمدن میں اضافہ کریں گے، وہ زیادہ بہتر ہے؟ ویل تھینک یو سو مچ جی. میں تھوڑا سا سمپل الفاظوں میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کیونکہ ہمارے بہت سارے ویورز رورل ایریاز میں رہتے ہیں. دیکھیں، انکم کا بڑھنا ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے امپلائمنٹ کے ساتھ. امپلائمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کہ کوئی سروس انڈسٹری میں آ جاتا ہے، کوئی مینوفیکچرنگ میں آ جاتا ہے. سو ویریس ٹائپس ہیں. اب جب آپ کی امپلائمنٹ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس جو سرکولر اکانومی ہے اس کا والیوم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب سرکولر اکانومی کا والیوم بڑھتا ہے امپلائمنٹ کے ساتھ، تنخواہ کے ساتھ، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی جو سروس کی اویلیبلٹی ہے وہ چیپ ہوتی چلی جاتی ہے. درست. کموڈیٹیز کم ہو جاتی ہیں، فیول کے اوپر ایڈجسٹمنٹس آ جاتی ہیں، اینڈ سو مینی ادر فیکٹرز جو آٹومیٹکلی سرکل اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں. کیونکہ سروسز انڈسٹری، مینوفیکچرنگ انڈسٹری، ایکسپورٹ، دے آر آل ایک کمپاؤنڈنگ سا ایک اوور آل افیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بڑی آبویس سی بات ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھانا مینس کہ ایک سرٹن سیگمنٹ آف دی پاپولیشن اس کو بینیفٹ لے گا جو انکم یا سروس انڈسٹری میں ہے یا واٹ ایور. تو صرف تنخواہ بڑھائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انفلیشن سٹیبل نہ ہو اور کموڈیٹیز ایکسپینسو ہوتی رہیں تو دس ول ناٹ بی گڈ. اب کیوں؟ نمبر آف پیپل ورکنگ، جیسے امپلائمنٹ کا گیپ ہم کہتے ہیں، میل فیمیل امپلائمنٹ گیپ کتنا ہے. تو اب پاکستان کی اگر آپ دیکھیں فیمیل امپلائمنٹ ریٹ وچ از ویری لو کمپیئر ٹو انکم جنریشن جابز میں کو اراؤنڈ 30-40% کے قریب ہے. تو گورنمنٹ کی پالیسیز یہ ہیں کہ ہم وومن امپاورمنٹ کریں، وومن ڈریمن امپلائمنٹ جنریشن کریں، انکم پروڈکشن انیشیٹو لے کے آئیں. اس میں ایک بنیادی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ ہے اس نے بہت سارے اینگلس کو، بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے فیسٹس کو دیکھنا ہے. کوشچن از دس کہ اگر ایک وہ حکومت کو کیا چاہیے، وہ اپنی ساری کی ساری توانائی اس میں صرف کر دے کہ جی ہم نے اشیاء کی قیمتوں میں کمی لانی ہے، جو کہ اچھی بات ہے، لانی چاہیے اگر پاسبل ہے، یا حکومت کی اولین ترجیح یا اس کی ساری انرجیز کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے جو لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کی آمدن میں اضافہ کر دیں، چاہے وہ سروس سیکٹر سے ہو، ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہو، مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے ہو، کسان ہو، کوئی بھی شخص ہو. دیکھیں یہ تو بڑا سمپل ہے. یس، سمپل آنسر.
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इनकम जनरेशन का फोकस होना चाहिए। चाहे फिर उसमें कीमतें कहीं भी जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, जब आप इनकम बढ़ती है आपकी बाइंग पावर बढ़ जाती है, परचेस पावर बढ़ जाती है। अब अगर हम एक सूडो इन्फ्लेशन या सब्सिडी दे के किसी भी चीज को कम करते हैं, तो फ्यूल की सब्सिडी दे देते हैं, आटे की सब्सिडी दे देते हैं, इट्स नॉट द सोल्यूशन। ब्रॉड टर्म, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सोल्यूशन एक मुस्तहकम इकोनॉमी का ये है कि हम एम्प्लॉयमेंट या इनकम जनरेशन की जो भी सेक्टर है उसमें हम फोकस करें। जी अच्छा, एक क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और स्पिरिचुअलिटी भी आप जो है वो बहुत अच्छी तरीके से वो अक्सर गुफ्तगू करते हैं। हमारे जो मज़हब ने जो हमें बताया है, अगर उसको सही तरीके से समझा जाए, सो गुर्बत को नापसंद किया गया है। एक बात है कि उस तरीके से नहीं कि आप गरीब हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये बात की गई है कि आप कोशिश करें और अपने आप को बेहतर करने की, क्योंकि उससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा हो, आपके आसपास रहने वालों को, आपके मुल्क को, आपके मुआशरे को फ़ायदा हो। जायज़ तरीके से अपनी आमदन में इजाफा करें। सो क्या हमें ये चीज़ भी लोगों को नहीं समझानी चाहिए बुनियादी तौर पे कि मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी आपको अपनी आमदन में इजाफा करना है। कनात बहुत अच्छी बात है, लेकिन जायज़ तरीके से अपनी आमदन को बेहतर करें। इस पर क्यों नहीं लोग गौर करते? पहले तो मैं आपको कमेंट उसको ज़रा वो करूं कि ये जो फ़िलासफ़ी की डिग्री और मेडिकल की डिग्री का रिलीजियस कनेक्ट तो है इन बोथ वेज। जी जी। लेकिन इसको हम एम्प्लॉयमेंट या ओवरऑल इकोनॉमी के साथ कैसे देखते हैं, वो उस पर मैं आपको ऑब्वियसली बताना चाहूँगा। देखिए, तिजारत एक पेशा है हमारी नबी का, जिसमें क्लियर कट कहा गया मल्टीपल हदीस में कि आप तिजारत करें, हरकत करें, आप उसके अंदर अपनी आमदन के वज़ाए बढ़ाएं और अपनी खर्च में और सुन्नत रसूल है, और खर्च में एक बैलेंस पैदा करें। जी बिल्कुल। तो जी जब बैलेंस हम डिस्टर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा। तो जो पुअर लोग हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, आई मीन जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें कोई ऑफिस बेस्ड या एक सरकारी नौकरी मिल जाए या कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए। आई मीन मेजॉरिटी आर गोइंग आफ्टर दिस। सो ये कनात पसंदी और ऊपर जाने के दरमियान जो एक बड़ा एक थिन और डेलिकेट सा जो एक मामला है, उस पर बात करते हैं। और कैसर साहब, आपसे भी इसमें मैं व्यू लेता हूँ, थोड़ा सा फिलोसॉफिकल होगा, लेकिन मैं चाहूँगा इसको आप एक्सप्लेन ज़रूर करें फॉर द एजुकेशन ऑफ द जनरल मैसेज। लेकिन पहले शुएब साहब आपके साथ, आपकी इंडस्ट्री माशाल्लाह बड़ी अच्छी जा रही है, तारीफ़ भी हो रही है, कैसर साहब भी बात कर रहे थे, दीगर भी बात करते हैं। सो अगले 5 साल में जो एक हुकूमत का विजन या हदफ है, और उसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले करना है कि $15 अरब। तो $15 अरब की ये खासी ख़तीर रकम है जो हमें वैसे तो हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर सोचने तो बड़ा मुश्किल है। ये हम एक्सेप्ट वो कर लेंगे, अचीव कर लेंगे? 15 नहीं बल्कि 25 का है, आपने थोड़ा 10 कम कर दिया जी। जो आजकल गवर्नमेंट का जो हम पिछले कई दिनों से इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं कि वी नीड टू टेक इट टू 25 जब टोटल इम्पैक्ट है, जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी है, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, तो ओवरऑल एक $25 बिलियन का एक हदफ है। और उसके फिर डिफरेंट वर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर हमने काफ़ी एक पिछले कई दिनों बैठ के बाकी भी जो लोग हैं, टेलीकॉम के लोग हैं, BPO के लोग हैं, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के लोग हैं, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, तो सब ने बैठ के काफ़ी एक नेशनल स्ट्रैटेजी बनाई है। और क्योंकि आपस में मिलके बनाई है और काफ़ी उसके ऊपर डेलिब्रेशन करके बनाई है, तो लगता तो है कि इंशाल्लाह अगर जिस तरह की इंटरवेंशन हमने गवर्नमेंट से चाहिए हैं कि ये इंटरवेंशन आपने पॉलिसी के लेवल पे भी देनी है और इन्वेस्टमेंट, बिकॉज टू अर्न यू हैव टू आल्सो इन्वेस्ट। तो अगर गवर्नमेंट उस तरह से इन्वेस्टमेंट करती है, उस तरह की इंटरवेंशन लेकर आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर हम हाई टारगेट्स रखते हैं तो हम एक्सप्लेन कर दें कि जब आप कहते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, इससे क्या मुराद है आपकी? इन्वेस्ट ये होता है कि हमने जिस तरह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, मैं क्योंकि उस ग्रुप को भी हेड कर रहा हूँ और आई हैव मेड द प्लान फॉर द ह्यूमन कैपिटल। आपने बिकॉज ये जो IT की बात है, इसका जो रॉ मटेरियल है वो तो ह्यूमन कैपिटल है, आपने कहीं से इंपोर्ट नहीं करना। और ह्यूमन कैपिटल को आपने हर लेवल के ऊपर देखना है, यानी कि K to 12 आपने किस तरह से अपने जो क्लर्क बनाने के बजाय मैट्रिक टेक के प्रोग्राम दें कि लोग स्किल लेबर स्किल सीखें। उसके बाद जब आप जब ये प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं, उधर हम चाहते हैं कि टैलेंट सपोर्ट प्रोग्राम हो, जहाँ सारे मुल्क का बेस्ट टैलेंट, हम चाहे वो जितना भी गरीब बच्चा है, गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे, बिकॉज IT इज़ अबाउट इंटेलेक्ट, एंड इंटेलेक्ट किसी के मेराज तो है नहीं, वो तो पाकिस्तान में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। तो उस इंटेलेक्ट को ढूंढ के लाना, अच्छी यूनिवर्सिटियों में प्लेस करना, उनकी ट्रेनिंग कराना, फिर आप उस पैरामिड पे थोड़ा सा और ऊपर आ जाएं कि एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग है हमारे यहाँ, मास्टर्स PhD के लिए हम अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें, लीडरशिप को ट्रेन कराएं। तो एक बड़ा हमने एक पैरामिड बनाया है जिसमें एवरी लेवल ऑफ दैट पैरामिड वी वांट गवर्नमेंट
to invest in the human capital. مطلب یہ وہ اسٹیپس ہیں جو ہمیں Precisely. آپ کو حکومت کو اٹھانے ہیں تاکہ اس ٹارگٹ کو ہم اچیو کر پائیں. Precisely. تو یہ بڑا ایک آپ Is it achievable within the 5 years? I think it is achievable. دنیا نے بہت لوگوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا, بے شمار ملکوں کی ایگزامپل ہیں, انڈیا کو دیکھ لیں جس طرح سے وہ, تو وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ اگر یہ ساری انٹرونشنز ہوتی ہیں تو اچیویبل چیزیں ہیں. بالکل صحیح. کیسر احمد شیخ صاحب, اب یہ بڑا انکریجنگ ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر اور آئی ٹی انڈسٹری کے جو ٹاپ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 5 سال میں جو آپ نے ایک ہدف رکھا ہے $25 ارب کی ایکسپورٹ کا, وہ اچیو کر سکتے ہیں پرووائڈڈ کہ یہ کام آپ کریں. سو اس میں تو پھر کوئی قدغن کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. حکومت کو تو میرے خیال میں فوری طور پر ان کے مطالبات مان کے وہ کام کر دینے چاہیے, اور پھر یقیناً زیادہ ذمہ داری ان کی ہوگی کہ وہ ٹارگٹ ہمیں اچیو کر کے دیں. کیسر صاحب؟ جی میرا خود آئی ٹی سے بہت زیادہ تعلیم سے بہت تعلق ہے. میں کوئی 30-35 سال سے جو سب سے ہمارا آئی ٹی کا سب سے بڑی یونیورسٹیز ہیں, فاسٹ جو کمپیوٹر سائنس کی فاسٹ نیشنل یونیورسٹی, اس کے بورڈ پہ ہوں. اور ہم نے اپنے چنیوٹ میں ایک کیمپس بنایا جو پاکستان میں ایک ماڈرن کیمپس ہے آئی ٹی کے لیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے جس طرح آ رہے ہیں, دیکھیں دماغ, صحیح بات کی گئی کہ اس کے لیے تو را مٹیریل انسانی دماغ ہے نا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وافر دیے ہوئے ہیں انسانی دماغ. ہم نے اس طرح توجہ نہیں کی نا, ہم پڑھائی کراتے رہے, پہلے آرٹس زیادہ پڑھتے رہے یا دوسری شعبوں میں زیادہ توجہ کی. اب بچے دن رات ادھر محنت کر رہے ہیں, بڑے اونچے ٹیلنٹڈ بچے جو اعلیٰ دماغ کے اور قابل بچے ہیں وہ داخل ہو رہے ہیں. ابھی آج کل داخلے ہو رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ جو پرسنٹیج پچھلے سال 62% تھی, وہ اس سال ہمارے ہاں 73% پہ داخل ہوئے ہیں بچے. بڑی محنت کر رہے ہیں. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا فروغ, ایک تو ہمارے ہاں آبادی بہت زیادہ ہے, 38% تو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, اور اس کے لیے کوئی را مٹیریل نہیں چاہیے. یہ بالکل درست بات کی گئی, اور $25 ارب ایمبیشیس ٹارگٹ ہے, لیکن انشاءاللہ گورنمنٹ نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. گورنمنٹ, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈاؤ میڈیکل کالج اور کنگ ایڈورڈ کالج میڈیکل کے, اور اسی طرح انجینئرنگ کے NIT کالج, اور یہاں مغل پورہ انجینئرنگ پاکستان بننے سے پہلے تھے. ایسے سینکڑوں کالج ہم نے کیوں نہیں بنائے؟ ہمارے پاس تو ہیومن کیپٹل تھا, اور ہم لگے رہے کہ بندوں کو ٹھیک ہے ہم نے باہر بھیجا, وہ ایکسپورٹ ہماری ریمیٹنس آ رہی ہے, اس میں بھی اضافہ ہوگا, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ ہم ان امپلائمنٹ. ایک سوال بالکل آپ نے درست فرمایا, جتنے بھی آپ نے انسٹیٹیوٹ کا ذکر کیا. کیسا ایک سوال یہاں پہ ہے کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک لفظ استعمال کیا, غربت کی لکیر, اور اب جیسے میں ڈاکٹر جاسم صاحب سے بھی بات کر رہا تھا کہ غربت, اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ عام عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے, امپاور کیا جائے, اور وہ جو مطلوبہ ٹولز ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں تاکہ وہ خود کوشش کر کے اس غربت کی لکیر سے اوپر آئیں, کہ ان کو بتایا جائے کہ یار غربت کی لکیر سے نیچے رہنا کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے, یہ آپ کی اپنی پرسنل ڈگنیٹی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے, ملک کی معیشت کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں اس حوالے سے کوئی بڑے میسو اویئرنیس پروگرامز بھی شروع ہونے چاہیے؟ شہزاد, آپ نے کرکس جو ہے نا وہ ڈسکس کیا ہے. بات ہے ہی یہی, ہمارے پاس تو اویلیبل ہے, اور دیکھا کہ اب جو ہو رہا ہے نا اس طرف میں بڑا زیادہ گروتھ تو ویسے شو کی جا رہی ہے کہ 3-3.5% ہوگی, لیکن میں آپٹیمسٹک ہوں کہ اس سے بہتر گروتھ ہم لے سکتے ہیں. بچے جس طرح, اور تعلیم کا شعبہ ایسا ہے جس سے کوئی غربت سے نکل سکتا ہے, اور کوئی کئی جنریشن سے, میں اپنے علاقے میں جاتا ہوں, کوئی پچھلے 31 سال سے میں الیکشن لڑ رہا ہوں, لوگوں میں جاتا ہوں, وہاں دیکھتا ہوں کہ لوگ جنریشن, ایک جنریشن, دوسری جنریشن, تیسری جنریشن غربت میں ہے. لیکن یہ تعلیم ایک ایسا فیکٹر ہے, اور میں نے یہ چائنا میں دیکھا, پہلی بار میں نے چائنا میں آج سے 52 سال پہلے 72 میں وزٹ کیا. اس وقت انہوں نے تعلیم پہ زور دیا, ہر ایک کو برابر یکساں موقع دیے تعلیم کے, چاہے وہ غریب, بہت عام ایک ہی جیسی انکم کے لوگ تھے. انہوں نے بالکل سب سے زیادہ توجہ تعلیم پہ کی اور ایگریکلچر پہ کی چائنا میں. ہمارے مثال ہمارے سامنے ہیں, آج اس کے وہ رزلٹ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس طرح حالانکہ ان کی تو تعلیم انگلش میڈیم نہیں تھی, وہ تو اپنی زبان بولتے تھے, اور زیادہ تر کمپیوٹر کی یا آئی ٹی کی تعلیم جو ہے وہ انگلش میں ہے. اس کے جو تو یہ تو بہت اپرچونٹی ہے. بات کیونکہ ہم بار بار بات کرتے ہیں, اس کا رزلٹ آنا چاہیے. آپ نے جو بات کی نا کہ آمدنی میں اضافہ ہوگا تو لوگوں کی پرچیزنگ پاور بڑھے گی. دیکھیے مہنگائی اس وقت میں پاکستان میں چیزوں کے بھاؤ جو ہے دنیا سے کم ہیں,
ابھی میں 2 ہفتے پہلے UK میں تھا تو وہاں پہ $2.25 1 لیٹر پیٹرول ہے، اور ہمارے یہاں $1 فی لیٹر پیٹرول ہے. مہنگا ہے لیکن وہاں سے سستا ہے. اسی طرح باقی تمام اشیاء بھی قیمت میں سستی ہیں لیکن ہماری پرچیزنگ پاور نہیں ہے. تو ہمیں وہ بڑھانی ہے. آپ نے بڑا صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، اپنی آمدنی بڑھانی ہے، اور یہ بڑا ممکن ہے کیونکہ غربت جو ہے وہ کوئی ہمارا کوئی مقدر نہیں ہے. لوگ ہمارے خطے میں سب سے زیادہ ترقی ہو رہی ہے کیونکہ چائنا اور انڈیا سب سے تیز رفتار گروتھ کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے کہاں سے کہاں چائنا میں 60-70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دیا. بالکل ٹھیک. میں واپس آتا ہوں کیسر صاحب آپ کے پاس کہ یہ ڈاکٹر جاسم صاحب پلاننگ کمیشن کو کہ یہ کرتا دھرتا ہے، تو ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ سر آپ پلان کرتے ہیں فار دا فیوچر اگلے 3, 4, 5, 6, 20 سال تک آپ، سو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ غربت کو بھی ہمیں ایز اے چیلنج، ایز این اینیمی ٹریٹ کرنا چاہیے کہ ہم اس غربت سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے؟ کرونا کے خلاف ہم نے فائٹ کی، دہشت گردی کے خلاف ہم جنگ لڑتے ہیں، سو اس غربت کے خلاف بھی کیا کوئی جنگ لڑنے کا ارادہ ہے ہمارا؟ جی بالکل ارادہ ہے، اور اب میں غربت کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کو بتاتا ہوں. ایک آپ کی ریجنل غربت ہوتی ہے کہ بھئی یہ صوبہ غریب ہے، یہ صوبے میں یہ ضلع غریب ہے. جی. تو پلاننگ کمیشن نے 20 ضلعوں کے اوپر کیٹاگوریکلی پور ڈسٹرکٹ انیشیٹیوز کے سے ایک خطیر اماؤنٹ ایلوکیٹ کیا. اس اماؤنٹ کو ایکنک نے اپروو کر دیا. اوکے. اب اس کے اوپر ہم سب PC1 یا ضلعی حکومتیں اور صوبائی حکومتوں کو انگیج کر کے مختلف سیکٹرز کے اندر ان پور ضلعوں کو جو 20 پور ضلع ہیں، پورسٹ آف دا پور، ان کے اندر اسکل جنریشن، ہیلتھ، ایکسیس، انفراسٹرکچر، جینڈر، وومن امپاورمنٹ، یہ تمام کراس کٹر جو بیسیکلی کنٹریبیوٹر ہوتے ہیں غربت کا، عوامی غربت کا، تو ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ نے جو بات کی ہے یہ یقیناً آپ سے جو پہلے لوگ ہوں گے ان کو بھی یہ بخوبی معلوم ہوگا. مطلب آج سے یہ 20 جو ڈسٹرکٹ جو آپ نے گنوائے ہیں یہ پور نہیں ہے، پچھلے شاید 20, 25, 30 یا 70 سال سے پور ہوں. سو آپ سے پہلے ان لوگوں کو خیال نہیں آیا، اچھی بات ہے آپ کو آ گیا. اب آپ سے میرا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کے بعد جو لوگ آئیں گے ان سے بیٹھ کے بھی کوئی اور صافی یہی سوال کر رہا ہوگا؟ دیکھیں، کنٹینیوٹی آف دا پالیسی نمبر 1 اینڈ نمبر 2 implementation in effective way through secured and a conducive environment، جس کے اوپر ملٹیپل ٹائمز سب ہر کسی کو پتہ ہے کہ یہ جو خطیر رقم آپ نے مختص کر دی ہے، اس سے فوائد اس کے کب تک آنا شروع ہوں گے ہمیں؟ دیکھیں اس کے تو فوائد ودن 1 year آنا شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں ایک بندہ غریب ہے تو اس کی غربت کے اوپر ایک بڑا اسمال چھوٹا انڈیکیٹر ہم اسے کہتے ہیں آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر، کہ اس کا خرچہ صحت کی حصول میں جیب سے کتنا ہوتا ہے اور سرکار کتنا دیتی ہے. پاکستان میں اراؤنڈ 50 کے قریب % جو خرچہ ہو رہا ہے نا ہیلتھ کا، وہ آؤٹ آف پاکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اب وہ آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہیلتھ کا غربت میں ایک مین پول ڈاؤن کرتا ہے آپ کو. اب وہ ہم کیسے کریں گے امیڈیٹ شارٹ ٹرم پہ؟ جو ایکسیس کا پیرامیٹر ہے اس کے اندر ڈیجیٹلائزیشن، جیسے ہمارے کولیگ بیٹھے ہیں ٹیلی میڈیسن کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ہیومن کیپٹل کے اندر ووکیشنل ٹریننگ، اسکل سیٹ ایڈیشن، کمپیٹنسی بیسڈ ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. ساتھ میں وومن انٹرپرینورشپ اور وومن ڈریون کموڈٹی مارکیٹس، وومن ڈریون ویلیو ایڈیشنز، ہوم گارڈننگ، یہ ساری چیزیں جو پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اب یہ ایک سوال کا جواب دے دیں، مختصر سے سوال کا جواب دے دیجیے پھر میں آگے بڑھتا ہوں کہ آپ سے دوبارہ کب سوال کیا جائے کہ جو اتنے سارے بریلینٹ آپ کے انیشیٹیوز ہیں کہ انہوں نے پھل دینا شروع کر دیا ہے، ان کے یہ فوائد آ گئے ہیں، جو 20 جو پورسٹ آف دا پورسٹ جو ڈسٹرکٹس تھے وہ اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، مطلب وہ سکسیس سٹوری آپ کب سنانے کے قابل ہوں گے ہمیں؟ آپ دیکھیں اکثر یہ ریکارڈنگ کر کے اور پھر اگلے سال وہ بتایا جاتا ہے اور کہ جی آپ نے تو اس وقت یہ کہا تھا. میں ریئلسٹکلی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اگر ہم ریئلسٹکلی ان سرٹن ایکسپینڈیچر پیرامیٹر کو اچیو کرتے ہیں تو اگلے سال یہی ضلع ٹھیک 5 to 10% امپرومنٹ کے ساتھ آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں. ویری رائٹ. میں واپس آتا ہوں. شعیب صاحب تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. ڈاکٹر ملیحہ الودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون ڈپلومیٹ کی محتاج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ الودھی صاحبہ میں جوائن کرنے کا. اب جو واقعہ ہوا ایران میں اسماعیل ہنیہ کی جو اسیسینیشن ہے، اس پہ صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت مڈل ایسٹ میں یا بٹوین اسرائیل اور فلسطین جو ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، کوئی بہتری کی صورت نظر آتی ہے یا آپ کو اور زیادہ سچویشن جو ڈیٹریٹ ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیں اس حملے کے بعد جس میں حماس کے ٹاپ لیڈر کو شہید کیا گیا اسرائیل نے، تو بہت ہی خطرناک صورتحال پیدا ہوئی ہے خطے میں، اور خدشہ یہ ہے
کہ یہ جنگ خطے میں پورے خطے میں پھیل بھی سکتی ہے اور اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایران کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ہے. انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، بلکہ آیت اللہ خامنی جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جواب جو ہے وہ سخت ہوگا اور ہوگا ضرور. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس طرح سے صورتحال کہاں جاتی ہے، خاص طور پہ اس چیز کے ویو پوائنٹ سے کہ امریکہ کا کیا موقف ہوگا. ابھی تک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس حملے سے، لیکن بات یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم ابھی حال ہی میں تو امریکہ سے ہو کے آئے ہیں اور وہاں پر امریکی کانگریس میں خوب تالیاں بجائیں ان کے لیے، وار کرمنل کے لیے تالیاں بجائیں، اور بائیڈن انتظامیہ نے ان کو فل حمایت کی ایشورنس دی. تو ظاہر ہے جو واپس یہ آئے تو اس کے بعد اس قسم کی جو انہوں نے ایکشنز دیے ہیں تو ان کی تو پھر یہی اسمپشن ہوگی نا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں اور کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نہیں. اور اس سے پھر یہ چیز سامنے آتی ہے کہ امریکہ بھی اس وار کرائم میں ملوث ہے، چاہے وہ انڈائریکٹلی ہو یا ڈائریکٹلی ہو، لیکن وہ شریک ضرور ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کچھ نہیں کیا. جی ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے کہ ماضی میں بھی جو حماس کے ٹاپ لیڈرز تھے ان کی اسی طریقے سے اسیسینیشنز ہوئیں، اسرائیل نے کی، لیکن اس کے باوجود جو ایک یہ سٹرگل ہے وہ چلتی رہی، کوئی فرق نہیں پڑا. آپ کے خیال میں اسماعیل ہنیہ کے بعد جو ایک سٹرگل ہے، جو جد و جہد ہے، جو آزادی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی آئے گی، فرق پڑے گا یا اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جائے گا؟ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ماضی میں بھی بہت دفعہ اسرائیل نے حماس کے لیڈر کو نشانہ بنایا اور ان کو شہید کیا، ایک دہانی بار بار بلکہ، اور پورا ماضی بھرا ہوا ہے ان کی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کا، اسیسینیشن کا. لیکن اس سے حماس کبھی کمزور نہیں ہوا اور میں نہیں سمجھتی کہ اب بھی کمزور ہوگا، اور نہ ہی فلسطینی آزادی کے لیے جو جد و جہد ہے وہ کسی طرح سے کمزور پڑے گی، بلکہ اس کے برعکس میں سمجھتی ہوں کہ اس میں زیادہ اسٹرینتھ آئے گی اور ریزسٹنس جو ہے جس کو انگریزی میں ریزسٹنس کہتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا، یعنی کہ زیادہ انٹینس ہوگی. اسرائیل نے اپنے لیے اور مسئلے کھڑے کر دیے ہیں. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحبہ، سوال یہ کہ آپ کے خیال میں اس اسیسینیشن کے بعد حماس اور الفتح زیادہ قریب آ کے ایک کامن گول یا مقصد کے لیے کام کریں گے یا ان کی جو دوری ہے کسی بھی وجہ سے وہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں چین کی تو یہ کوشش رہی ہے، آپ کو معلوم ہے حال ہی میں انہوں نے مختلف فلسطینی فیکشنز کو اکٹھا کیا، مگر یہ میرا خیال ہے اس ہلاکت کے بعد، اس شہادت کے بعد یہ ضروری ہو گیا ہے فلسطینی موومنٹ کے لیے کہ وہ یونیفائی کریں. بلکہ آج میں سن رہی تھی کچھ فلسطینی لیڈرز اور حماس لیڈرز کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی تو اس میں وہ بھی اسی بات پہ ایمفسس کر رہے تھے کہ یہ وقت ہے جب جہتی کا وقت ہے یونیفائی ہونے کا. اور یہ ضرور ہے کہ اس سے جو اسرائیل کی جو سفارتی تنہائی ہے دنیا میں وہ اور بڑھ جائے گی، اور ساتھ ساتھ امریکہ کا بھی جو رول ہے اس میں وہ اور اس سے میں سمجھتی ہوں کہ اور زیادہ جو ظاہر ہوا ہے اور مایوس ہوں. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ العودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، گفتگو کا خیال کر رہی تھیں کہ جو آج ایک افسوسناک واقعہ ہوا ایران میں جس میں حماس کے سیاسی ونگ کے جو سربراہ تھے اسماعیل ہنیہ ان کو ایک حملے میں شہید کر دیا گیا. اس پہ پاکستان کے فورن آفس نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں پرزور مذمت کی، اور پاکستان کے جو سٹانس ہے فلسطین کے عوام کے ساتھ اور جو ٹو اسٹیٹ تھیوری پہ ہم یقین رکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. پاکستان کی پارلیمان بارہا اس پہ قرارداد پاس کر چکی ہے اور یہ ہمارا بلیف ہے کہ جو ایک ان کامن انفنش ایجنڈا ہے ڈی کولونائزیشن کا اس میں صرف دو وہ ہیں، ایک کشمیر اور دوسرا فلسطین. اور وی ہوپ کہ عالمی برادری اس پر یقیناً اپنا کوئی کردار ادا کرے گی اور اس سے پہلے کہ معاملات بالکل ہاتھ سے نکل جائیں اس کا کوئی تصفیہ ہوگا. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جو ہم اکانومی ڈسکس کر رہے تھے، شعیب خان صاحب، اب آئی ٹی کی ہم گفتگو کرتے ہیں اور آپ نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا ہے. سوال یہ کہ دوسرے دیگر کوئی کاروبار شروع کرنے ہو، چاہے کوئی چھوٹے لیول پہ کوئی ایک دکان بھی کرنی ہو تو اس کے لیے آپ کو لاکھوں روپے درکار ہوتے ہیں. شاید آئی ٹی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں
اگر کسی نے کاروبار کرنا ہے مختصر سطح پہ شروع کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے. میں چاہوں گا آپ کی وساطت سے جو ہم غربت کی بات کر رہے ہیں, کوئی غربت کی لکیر سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آئی ٹی ایک ایسی سیڑھی ہے کہ جس پہ چڑھ کے میں کام کر سکتا ہوں, سو اس کو کیا کرے, کس طریقے سے کرے؟ جی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ جو غربت کی بات ہے, آؤٹ ریچ کی بات ہے, مارکیٹ کی ایکسیسیبلٹی کی بات ہے, برین کی بات ہے, تو ان سارے ڈاٹس کو جب آپ جوائن کریں گے نا, اور غربت کی بات ہے تو آپ کو آئی ٹی نظر آئے گی کہ آئی ٹی از اے سلوشن. اور اس میں میرا خیال, جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اس لیے جب ہم نے بھی اس چیز کو دیکھنا شروع کیا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ بس لوگوں کو ہائر ایجوکیشن کے اوپر بھیج دیں. ہم نے پیرامڈ بنایا. ہم نے کہا کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں, آؤٹ آف اسکول لوگ ہیں, ان کے لیے بھی آپ نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کرنی ہے. بیکاز انلیس کہ وہ جو 2-3 کروڑ لوگ ہیں ان کے لیے آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ اوپر جتنا مرضی چیزوں کو چھیڑیں, آپ نے پورے سب لوگوں کو آگے لے کے جانا ہے. اس میں غربت سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کا میں کہتا ہوں کہ ہر دفعہ ایک پارٹ آتا ہے تو وہ ہے فائبرائزیشن کا, کہ آپ نے فائبرائزیشن ہم نے نہیں کی اس ملک میں ابھی تک. ہم گاؤں تک انٹرنیٹ کو نہیں لے کے گئے. ہمارے 80% فون ابھی بھی جو ہیں وہ 2G کے اوپر چلتے ہیں, وہ ڈیجیٹل نہیں ہیں. حالانکہ فون 4-4.5 ہزار روپے کا آتا ہے, اور ہم نے بہت سارا اسپیکٹرم ہے جو ابھی ہم نے اس کو اسپیکٹرم کی آکشن ہونے کی ضرورت ہے, لیکن وہ جو کنیکٹیوٹی کی ضرورت ہے. 5 کروڑ یا 6 کروڑ سے زیادہ یوزرز ہیں جو انٹرنیٹ ایکٹیولی استعمال کر رہے ہیں, وہ کون ہے پھر؟ وہ زیادہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو فون ہے وہ SMS کر سکتے ہیں اور فون پہ بات کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہر غریب آدمی, غریب کا بچہ بھی جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر ایکسیس کرے اور ای لینس کے ذریعے, فری لینس کے ذریعے پیسے بنا سکے, تو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. پہلی چیز ہے کہ ادھر آپ نے کنیکٹیوٹی لے کے جانی ہے. دوسری ضرورت ہے اس کو ایک ایسی ڈیوائس دینی ہے جو کہ جو ڈیجیٹل اس سے وہ انٹرنیٹ ایکسیس کر سکے, جو اس طرح کی سائٹس ہیں ان کو ایکسیس کر سکے, جہاں سے کہ وہ کام لے سکتا ہے اور اپنا کام ڈیلیور کر سکتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم ابھی بھی, جس طرح میں آپ کہہ رہا ہوں. اچھا ایک چیز اور, کیونکہ آپ جو انڈسٹری کو لیڈ کرنے سے پہلے کیسر صاحب کے پاس جاؤں, کہ اچھی بات ہے کہ وہ اس کو اپنے اکنامک ریکوری, غربت سے نکلنے کے لیے استعمال کرنے, لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارے یوتھ, چاہے ان کا تعلق کسی بھی اکنامک سیگمنٹ سے ہو, امیر ہوں غریب ہوں, پہلی پریفرنس یہ ہوتی ہے کوئی ایسی پوسٹ لگا دیں, کوئی ایسا کام کر دیں کہ جس سے وہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو جو تکلیف پہنچے. سیکٹیرین ان کا کوئی رائیولری ہے تو اس میں کوئی ایسی بات کر دیں, کوئی مذہبی منافرت کی بات پہ گفتگو کر دیں, کوئی ایسی چیز شیئر کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو. اس کا بڑا رجحان ہے. سو وہ آپ کیا کہیں گے اسپیشلی یوتھ کو کہ بھائی اس سے نکل کے آپ معیشت کی طرف آئیں, آپ اپنی آمدن کو بڑھائیں, وہ کیسے کریں؟ دیکھیے ابھی بھی نا آپ کو معلوم ہوگا کہ 400,000 جو ہیں نا وہ فری لانسرز ہیں جو کہ مسلسل انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے روزی روٹی اپنی کما رہے ہیں. یہ جو ایک ایجنڈا ہے نا, یہ بہت ڈفرینٹ طرح کا ایجنڈا ہے. دا پیپل ہو آر ڈوئنگ ہیٹ آپس میں پھیلانا. لیکن جو بیچارہ غریب کا بچہ ہے نا, اس کو تو اپنی روزی روٹی کی پڑی ہوئی ہے. اس کو آپ صرف ایک رستہ دکھا دیں کہ یار یہ ایک رستہ ہے جہاں سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. اور وہ رستہ کون دکھائے گا؟ اور وہ رستہ دیکھیں, ہر ایک تو گورنمنٹ کا بہت زیادہ اس میں عمل دخل ہے کہ وہ اس چیزوں کو, اور یہ کر بھی رہے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس لیول کے اوپر جا کے لوگوں کو یہ سکھا سکیں کہ پیسہ اس سے کیسے کمایا جا سکتا ہے. تو میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں, اور ہمیں یہ جو نوائز ہے نا اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ بند کر دیں, یہ بند کر دیں. وہ زیادہ ہرٹ کرتا ہے ہماری اکانومی کو. rather than nobody cares because everybody knows کہ اس میں اتنا زیادہ نوائز ہے یہ جو اس کے اوپر ہوتا ہے, کوئی اس پہ یقین ہی نہیں کرتا. لیکن آپ جیسے جو پاپولر لوگ ہیں اس کو نوائز کہتے بھی نہیں نا, تو پھر حکومت شاید مجبور ہو جاتی ہے. نہیں, میں تو آپ نوائز بولیں اسے کہ نوائز ہے تو شاید پھر ہم یہ کام نہ ہو. ہم honestly ہم لوگ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کو. ہم نے تو اپنا مقصد بہت زیادہ فوکس رکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. کیسے احمد شیخ صاحب, اب آپ کے لیے جو ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا, کرنا چاہتا تھا, وہ یہ کہ آپ کی جو وزارت ہے, جب بھی اس کا نام سنے تو ہمیں وہ خیال آتا ہے کہ آپ کا تعلق صرف اور صرف سمندری امور سے ہے, میری ٹائم افیئر. کوسچن از دس کہ جیسے آپ نے فشریز کی بات کی, پاکستان کے صوبوں میں جو فریش واٹر ہے, ڈیمز ہیں, بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. ان جنرل جو سوال یہ تھا کہ جو صوبوں کا کردار ہے ملک کی معیشت کو بڑھانے میں, لیکن کچھ ایسی وزارتیں ہیں کہ جو ڈیوالو ہو چکی ہیں, وہ کوارڈینیشن کیسے بہتر ہوگی کہ آپ کی وزارت کے مطلب کو مثال بناتے ہوئے اگر ہم کہیں کہ اس طریقے سے صوبے وفاق کے ساتھ مل کے معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا یہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی, یہ وزارت بڑی اہم وزارت ہے. جی آپ نے صحیح کہا کہ بحری امور اس میں ہر قسم کے ہیں, اور زیادہ تر ہماری ساحلی پٹی جو ہے نا وہ 2 صوبوں میں, صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان میں ہے. اور فشریز کا تو بہت ہی پوٹینشیل ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمارے کراچی کے نزدیک پولیوشن ہے, یعنی گندگی ہے جو ہم
वेस्ट जो समुद्र में इकट्ठी कर रहे हैं तो उससे हमें बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जो ये हमारा माही गीर है ना, वो माही गीर भी अभी किश्तियाँ उसके बाद पुरानी हैं, और फिर वो ऐसे जाल हैं जिससे कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो नस्ल कुशी हो रही है मछलियों की। तो बाहर की दुनिया इसको अच्छी नज़र से नहीं देख रही। हम उस तरफ तवज्जो कर रहे हैं कि उनको जो है ना ये ऐसे नेट उनको मिलें जो कि जिससे ये नस्ल कुशी नहीं हो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत पोटेंशियल है। हमने रिसेंटली फिशरीज़ पे सारी जो उनकी हैचरीज़ हैं या उनके जो फैक्ट्रीज हैं उसके लिए मशीनरी में जो सेल टैक्स ख़त्म कर दी है। फीड्स जो हैं या सीड्स जो हैं मछलियों की, और एटलीस्ट डबल करने का हमारा इरादा है 1 साल में। और फिर मैं आपको खुशी की बात ये सुना रहा हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी जो शिपिंग कंपनी है ना मार्क्स लाइन, जिसके ऑलरेडी 20-25% कंटेनर उसी के आते हैं, वो बड़े जहाज़ हमारे यहाँ चलाना चाहते हैं। आजकल बड़े जहाज़ की फ्रेट कम है। हमारे यहाँ आम तौर पे 4-5 हज़ार कंटेनर वाले वेसल आते हैं इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन आजकल दुनिया में 18,000 और 20,000 कंटेनर के जहाज़ आ रहे हैं, जिससे फ्रेट कास्ट बहुत कम है। और वो जो मक्स लाइन चाह रही है कि सेंट्रल एशिया तक अपना पूरे का पूरा ट्रांसशिपमेंट वाला सिलसिला करे, एक सवाल है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट करे। आपने फ्रेट रेट का और ये बताया ना, तो बड़ी गुफ्तगू होती है और ये डायरेक्टली लिंक है उस कॉरिडोर से कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो जोग्राफियाई जो महल वकू है वो ऐसा है कि पाकिस्तान उससे बहुत फ़ायदा उठा सकता है। मिसाल के तौर पे सुएज़ कनाल है कि एक शिप वहाँ से कंटेनर गुजरेगा और $50,000 जो है वो इजिप्शियन गवर्नमेंट उसका जो है वो चार्ज कर लेगी या पैसे ले लेगी। वो पूरी की पूरी इकॉनमी शायद उस एक कनाल पे उनकी डिपेंडेंट है। अब पाकिस्तान में अगर आसपास के खित्ते के ममालिक हैं और हम उनको राहदारी देते हैं, तो क्या हम वो पोटेंशियल हासिल नहीं कर सकते? बहुत दफ़ा ये सवाल होता है और आप क्योंकि एक्सपर्ट हैं तो मैंने कहा आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठा लूँ। जी बिल्कुल हासिल कर सकते हैं और करेंगे। अभी हमने शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि हर महीने या 2 महीने में आपको पता लगेगा, क्योंकि ये डीप सी जो है ना इस वक्त अहमियत और बढ़ ये गई है। मैंने जो आपसे जिक्र किया ना कि दुनिया में बड़े जहाज़ों का ही अब रुझान हो गया। छोटे जहाज और बड़े जहाज तब आ सकते हैं अगर आपके पास मार्केट हो। सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट उनको नहीं अट्रैक्ट कर सकती, जो उन सबको चाहिए अपना फ्रेट कम करने के लिए सेंट्रल एशिया तक वो खुद फैला रहे हैं। बड़ी बड़ी पाकिस्तान के पास शायद इतने वसाइल नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है, लेकिन वो कंपनियां अब एक दूसरे का मुकाबला कर रही हैं। मैं अभी गया हुआ था, एचिसन पोर्ट है, उन्होंने मुझे हमें दिखाया है उनकी जो फैसिलिटी स्पेन में है या यूके में है, वो हम देखने गए हुए थे। वो भी चाह रहे हैं कि और अपना उनके पास टर्मिनल है यहाँ केपीटी में, वो अपना वसी करना चाह रहे हैं और दूसरी कंपनियां उनका मुकाबला करना। तो ये जो हमारा डीप सी है, ये इस पूरे आपने सही कहा कि खित्ते में मल्ले बकू के हिसाब से और हम अपने पड़ोसी ममालिक को बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं। वो हमें बिल्कुल राहदारी का चार्जेस देंगे, उनके अपने मवाद में है। और अगर फ्रेट कम होगा, बड़े जहाज का और छोटे जहाज का मैंने बताया आजकल $50-60 फी टन फ्रेट का फ़र्क है। एक आखिरी सवाल, कैसे साहब जरा एक क्विक क्वेश्चन करूँ, जरा 4-5 मिनट बाकी हैं तो मुझसे फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि आप जो हमारे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको भी आप एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बहुत अरसे से और का हमेशा से ताल्लुक वहाँ पे रहा है। ये जो शराय सूद में कमी है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद कमी वाक़ई होगी, इससे जो इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए या जो फीडबैक या जो एक चीज़ हमें आनी चाहिए थी, रिएक्शन आना चाहिए था बिजनेस कम्युनिटी का, आप समझते हैं वो उतना इंकरेजिंग है या नहीं? बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग है, लेकिन हम तवक्को कर रहे हैं ना, कारोबारी तवक्को बिजनेस कम्युनिटी कर रही थी कि ज़्यादा शरह सूद में कमी होगी। देखिए इस वक्त थोड़ी सी हम ज़रा थोड़ा काशियस रेट घटा रहे हैं। 22% से 1.5% पहले 150 बेसिस पॉइंट घटे और अब 100 बेसिस पॉइंट में कमी हुई है। लेकिन क्योंकि एकदम महंगाई में कमी हुई है बहुत ज़्यादा, 38% 1 साल पहले थी तो आज 12-13% पे आ गई। तो तवक्को ये की जा रही है कि काफ़ी शरह सूद जो है ना सिंगल डिजिट में आएगी इंशाल्लाह जल्दी। लेकिन क्योंकि हम महंगाई से डरे हुए हैं, थोड़ी सी एहतियात करके ये कमी हो रही है। बिल्कुल आपने जो फरमाया मतलब बहुत बड़ी बात है अगर आप कहते हैं कि सिंगल डिजिट में आ जाएगी जल्दी। डॉक्टर साहब वेरी क्विकली, ये जो माली साल है जो अब शुरू हो चुका है, ये कैसा देखते हैं आप? वेरी पॉजिटिव आउटलुक।
انفلیشن آؤٹ لک اور انفلیشن کو مزید کم ہوتا، مہنگائی کم ہوگی، مزید Yes, کم ہوگی، بالکل کم ہوگی، فردر کم ہوگی، آپ کی جو سرکولر اکانومی ہے اس میں بہتری آئے گی، آپ کی ڈالر سٹیبل رہے گا انشاءاللہ، اور روپے کی قدر میں بھی اور اضافہ ہوگا، اور امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ڈیفینیٹلی انکریز ہوں گی، اور ہماری گروتھ، جی ڈی پی گروتھ پہ آپ ڈیفینیٹلی ایک واضح چینج دیکھیں گے۔ ویری رائٹ۔ شعیب صاحب، آمدن میں بھی اضافہ دیکھ رہے ہیں ہم اپنی؟ بالکل آمدن میں اس مالی سال کی صرف بات ہو رہی ہے۔ جی جی لگتا تو ہے، جتنے جو ستارے تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آمدن میں اضافہ انشاءاللہ لگتا ہے، اور آئی ٹی میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلسل ایک ہم ماشاءاللہ سے آئی ٹی والے خالی ستاروں کی چال پہ نہیں چلتے، وہ بڑا سائنٹیفکلی جو ہے وہ سارا حساب کتاب لگا کے بھی بات کرتے ہیں، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں ہمیں۔ دیکھیں ہم نے 2.5 سے 3.3 بلین پہ آئے ہیں، اور اگر ہم اس سال آپ کا کیا ٹارگٹ ہے؟ 5 بلین، 5 بلین پلس؟ جی، تو 5 بلین پلس میرا خیال ہے ہم کر سکتے ہیں۔ اب تھوڑا سا گورنمنٹ ویسے اس پلئنگ اٹس رول، بٹ تھوڑا سا کیٹلسٹ کا رول وہ پلے کر سکتے ہیں، اور کہ کیسر احمد شیخ صاحب جیسے لوگ بیٹھے ہیں جو آپ کے بھی نمائندے ہیں، تو میرے خیال میں زیادہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی کافی زیادہ فوکس ہے، ویسے میں نے دیکھا ہے کہ نا فوکس، بیکاز آئی ٹی از پرفارمنگ، تو جو پرفارم بچہ کر رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے پھر جو ہے پیرنٹس اس کو سپورٹ کرنے میں لگے۔ بہت بہت شکریہ آن دس پازیٹیو نوٹ کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے، خالی آئی ٹی ایکسپورٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ اس مالی سال جب یہ ختم ہوگا سو $5 ارب سے زیادہ ہم وہ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ جو فیسلٹیز چاہیے یا جس قسم کی جو امداد جو ہے حکومت سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے ہماری آئی ٹی انڈسٹری وہ دی جائے گی۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔ کیسر احمد شیخ صاحب وفاقی وزیر ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر جاسم انور صاحب ممبر پلاننگ کمیشن آف پاکستان، آپ کا بھی شکریہ، شعیب خان صاحب ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاشا، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔